ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام کے لیے ہمارے کوارڈینیٹر ریسرچر عامر رضوی نے سیکرٹری منسٹری آف ریلیجس افیئرز، منسٹر فار ریلیجس افیئرز، ان دونوں سے رابطہ کیا اور ان سے معاملات جاننے کی کوشش کی اور انہیں پروگرام میں دعوت دی کہ وہ آ جائیں، لیکن ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے انہیں بات کرنے سے منع کیا ہے. اس کے علاوہ آرمی کے ریپرزنٹیٹو کرنل سید محمد فواد گیلانی صاحب سے بھی بات ہوئی جو کہ ڈائریکٹر خدام الحجاج ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ فوج کی طرف سے انہیں ان معاملات پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک انکوائری تو آرڈر کر دی اور اس طرح کی انکوائریز ہمیشہ ہی آرڈر ہوتی ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں ہوا کیا، اس کے پیچھے کون سے کردار ہیں، کون لوگ رسپانسیبل ہیں، اب پروگرام کے اگلے سیگمنٹس میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور جناب اعجاز الحق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ڈان اخبار کے رپورٹر خاور گھمن، جنہوں نے پچھلے دنوں میں کچھ رپورٹس کی ہیں، انکوائری رپورٹس بھی کی ہیں، اور پن پوائنٹ کیا ہے اپنی رپورٹس میں کہ کون لوگ رسپانسیبل تھے اور یہ سارا فیاسکو کس طرح سے ہوا. آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اعجاز الحق صاحب، آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حجاج کے ساتھ کیا ہوا، نہ کھانا ان کو ملا، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ رہنے کی صحیح جگہ ہے، اور یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ بھی صحیح طرح سے نہیں ملی کہ وہ مناسک کے حج ادا کر سکیں. اور یہ سلسلہ تقریباً ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ مسئلہ تھا. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ، کمٹمنٹ کوئی نہیں تھی. جو ان کے آپس میں رابطہ نہیں تھا. رابطہ ان دا سینس جو منسٹری کے لوگ تھے، یعنی ڈی جی واز ڈائریکٹلی اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر. وہ کہتے تھے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. وزیر جو ہیں وہ سعودی عربیہ کا اتنا ان کا اپنا تعلق ٹھیک نہیں ہے وہاں سے، اور جو سیکٹری ہیں وہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں سے. ان کے بارے میں تو میں نے کچھ سنا نہیں ہے، لیکن اوور آل رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیکٹری کی ہوتی ہے، لیکن کیپٹن جو ہوتا ہے ٹیم کا وہ منسٹر ہوتا ہے. اگر وہ دیکھ رہا تھا یہ ساری چیزیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ انکشاف نہیں ہوا، یہ مارچ اپریل سے معاملات میں گیا ہوا تھا عمرے پہ، تو وہاں سعودی وزارت حج کے کچھ لوگ ملے تھے. انہوں نے کہا آپ لوگوں کی کوارڈینیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس میں کوارڈینیشن، اور ہمارا پیغام پہنچائیں ان کو کہ یہ معاملات کو اپنے ٹھیک کریں وہاں پہ، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ رابطہ رکھنا پڑتا ہے مسٹری آف حج کے ساتھ. مسسہ ساؤتھ ایشیا جو کہ معلوموں کا مجموعہ ہے، جس پہ بھی الزام لگایا گیا. صاحب صرف یہ مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے، یا کرپشن بھی انوالوڈ ہے؟ ٹوٹل کرپشن ہوئی ہے اس دفعہ. دیکھیں نا، اس میں مس مینجمنٹ کی بات اتنی نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ ایک ڈی جی کو وہاں لگاتے ہیں اور اس کے خلاف اتنی بڑی کنٹروورسی، پارلیمنٹری کمیٹی جاتی ہے، رپورٹ لکھتی ہے، اس کو آپ 1 مہینہ 2 مہینے پہلے حج سے واپس بلا لیتے ہیں، تو پھر تو خلا تو پیدا ہونا ہے وہاں پہ. کرپشن کس نے کی ہے؟ دیکھیں، میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ کرپشن کس نے کی. بات یہ ہے کہ دیکھیں، اجازت صاحب پھر تو جنرلٹیز میں ہم بات کریں گے کہ مجھے یہ معلوم ہے مس مینجمنٹ ہوئی ہے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں. مطلب وین یو ہائر اے بلڈنگ، آپ 15% ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں، آپ بلڈنگ کو ٹیک اوور کرتے ہیں، آپ پھر 35% دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہے. پھر آپ اپنے حاجی وہاں ٹراتے ہیں، پھر باقی پیسے اینڈ میں دیتے ہیں تاکہ آپ کوئی کٹوتی کر سکیں، کوئی دباؤ رکھ سکیں. جب آپ 50% اپ رائٹ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو مطلب آپ ان کو پروسیجرز کو بائی پاس کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ ہے اس کی. خاور صاحب، آپ کے پاس رپورٹس بھی موجود ہیں جو کہ ہم اپنے ناظرین کو کیمرے پہ بھی دکھائیں گے. کیا اس میں کرپشن انوالوڈ ہے؟ کوئی کمیشنز وغیرہ ادا ہوئے ہیں؟ ان کی فائنڈنگز ہیں کچھ رپورٹس میں ایسی؟ کمیٹی نے جو فائنڈنگز دیں وہ تو دی ہیں. اور دوسری بات، سابق وفاقی منسٹر ایک چیز ہی وڈ بیئر می آؤٹ کہ ایک پاورفل لابی وہاں پہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ہی نوز کہ وہ تھرو پرائم منسٹر، تھرو پریزیڈنٹ، تھرو منسٹر، سٹنگ منسٹر، سیکرٹری، ہر بندہ تھرو اپنے کانٹیکٹ کی کوشش ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ مجھے ملے. کیونکہ خاور، اس وقت ہمارے ناظرین وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ کیبنٹ اور وزارت مذہبی امور کے فیصلے کے مطابق قائم ہوئی. اس کی کیا فائنڈنگ ہے اس کمیٹی کی؟ اس کمیٹی نے ڈیفینیٹلی فائنڈ آؤٹ کیا 50% پیسے دیے گئے، جو کہ اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ 15% دینے چاہیے. بلڈنگز ریڈیس سے باہر لی گئیں، اور 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ باہر لی گئیں، اور ساتھ میں کچھ کمپنیز کو جو ٹھیکے دیے گئے وہ آؤٹ آف اگینسٹ دا رولز دیے گئے. وہ ساری باتیں تو ہوئیں، لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں، ہو واز ریسپانسبل وہاں پہ. خاور صاحب، اس رپورٹ میں کوئی ایسا ذکر ہے کہ کمیشن کتنا دیا گیا، کتنے ریال کا کمیشن دیا گیا؟ یہ کمیٹی کی آبزرویشن ہے کہ ان کی کمیٹی نے یہ آبزرو کیا کہ 2800 ریال جو ہے پر حاجی کا ہو جانا چاہیے تھا کام، لیکن وہاں پہ حج ڈائریکٹریٹ نے 3400 ریال پر
پر حاجی دیا ہے. خان صاحب ہماری اطلاع ہے کہ شاید 3600 سعودی ریال لیے گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے زمانے میں 2500 ریال اپر لمٹ تھی, 1650 ریال لوور لمٹ تھی. اس کو ختم کر کے پچھلے سال 3200 ریال پہ لایا گیا, اس سال 3600 ریال پہ لایا گیا. اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کتنی کرپشن ہوئی ہے. اگر آپ بلڈنگ کو ناپیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیرامیٹرز کے اندر ہے یا باہر ہے, اور اگر پیرامیٹرز کے باہر ہے تو وہاں قریبی بلڈنگیں ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ باقی ملکوں نے جو ہائر کی ہیں وہ کتنے پہ کی ہیں. زیادہ تر ایوریج ان کی 1800 2200 آ رہی تھی, اور تمام کے تمام پہ انہوں نے 3600 کٹوتی کی شروع میں, جہاں پہ جب یہ شور مچنا شروع ہوا. ایک ایسی بلڈنگ تھی جو سینیٹر صالح نے اس میں بھی لکھا ہوگا کہ انڈر کنسٹرکشن تھی وہ, اور آج تک میرے خیال میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اس میں اس کے لیے 70 لاکھ ریال جو ہے ایڈوانس پیمنٹ کی گئی. تو اس طرح سے یہ معاملات طے ہوئے. اور پھر دیکھیں کرپشن کا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر حج جو مکہ ہوتا ہے, ہی از پارٹ آف دا کمیٹی, اور ان کو ہر اس پہ جزمل صاحب اگر آپ یہ کمپنیز دیکھیں جو ہماری اسکرین پہ آ رہی ہیں کہ 3 کمپنیاں سعید مکی گروپ, تعاون گروپ, الانصار گروپ, ان کو کوٹے دے دیے گئے اور شاید بیڈنگ بھی نہیں ہوئی, پری کوالیفیکیشن پروسیسز بھی صحیح طرح سے فالو نہیں ہوئے. یہی سب سے بڑی بات ہے, غلط بات ہے کہ آپ ایک کمپنی کو دے دیں کانٹریکٹ دے دیں. آپ کانٹریکٹ کبھی نہیں دیتے, آپ ڈائریکٹ جو اونرز ہیں ان کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. جب آپ کمپنیز کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کمپنیز مڈل مین کا کردار ادا کر رہی ہیں, اپنے لیے بھی پیسہ بنا رہی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی پیسہ بنا رہی ہیں. جب تک اس پہ شکایات نہیں آتی ہیں اور جب تک آپ صحیح کام کرتے ہیں, تو جس طرح ہمارے زمانے میں سارے پروسیجرز لیٹ ڈاؤن تھے کہ اگر 2500 ریال آپ نے کہا ہوا ہے اور آپ کی 1900 ریال کی بلڈنگ لی ہے, تو 600 ریال حاجی کو حج پہ جانے سے پہلے ہاتھ میں واپس پکڑا دیا ہر کسی کو. اگر آپ اس لیے کہ ڈائریکٹ اونر کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو تب آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ 2500 بھی مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں نہیں میں 1800 دوں گا, خود آئے گا چل کے آپ کے پاس. یہ بیچ میں ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کی وجہ سے وہی میں آپ بتا رہا ہوں کہ 16 ممبر کمیٹی ہے, ہائرنگ کمیٹی, جو کہ اوورسی کر رہی ہے. منسٹری کا سیٹنگ جوائنٹ سیکرٹری 3 مہینے لگاتار وہاں پہ سعودی عربیہ میں رہا ہے جسٹ ٹو اوورسی آل دیز ارینجمنٹس. ڈیلی بیسس پہ فیکس آتا ہے سیکرٹری ریلیز افیئرس کو کہ اتنی بلڈنگس ہم نے دیکھی, اتنے ریڈیس میں دیکھی, فائنل اپروول یہاں پہ ہوتی ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر سائڈ سے مطلب ایوری بڈی از انوالوڈ. اب آپ راؤ شکیل پہ سارا بلیم ڈالیں, سیکرٹری پہ ڈالیں, صاحب راؤ شکیل پہ بھی ہم آتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.